دیکھیے ہم قرآن پاک کی سورہ بقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سمجھ رہے ہیں، اور ہر مسلمان کو قرآن پاک پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ اس کی بے شمار برکتیں دونوں جہان میں ہیں، یہاں بھی سکون ہے اور مرنے کے بعد بھی سکون ہے۔ منافقوں کا ذکر چل رہا ہے جو کہ کرتے کچھ ہیں اور کہتے کچھ ہیں، دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پر ان کے کچھ ہوتا ہے۔ اب ایک اور آیت سنیے، آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، یعنی یہ کافر اور منافق لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے کے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں سے یوں ہی ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کے ساتھ ہم مذاق کر رہے ہیں۔ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ منافقین کا مسلمانوں کو بے وقوف کہنا اور کفار سے اظہار یکجہتی کرنا اپنی نجی محفلوں میں تھا، جبکہ مسلمانوں سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم مخلص مومن ہیں۔ اسی طرح آج کل کے گمراہ لوگ مسلمانوں سے اپنے فاسد خیالات کو چھپاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں اور تحریروں سے ان کے راز کو کھول دیتا ہے۔ اصل میں یہ مسلمانوں سے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب یہ اپنے گروہ میں جاتے تھے تو کہتے تھے ہم مسلمان نہیں ہیں، اور یہ بات کسی کو پتہ نہیں ہے مگر اللہ تبارک تعالیٰ سب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا بھانڈا قرآن پاک میں کھول دیا کہ یہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اس آیت سے مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ بے دینوں کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہیں اور ان کی چکنی چپڑی باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، غیروں کو رازدارانہ نہ بناؤ، یعنی غیر لوگوں کو، کافروں کو اپنے راز کی باتیں مت بتاؤ۔ وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے یہ ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، یعنی تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ آج کل جو بیان آ رہا نا، یہ کر دو کہ وہ کر دو کہ 22 تاریخ کو مسلمانوں کو مسجدوں میں اور مدرسوں میں کیا کیا پڑھنا چاہیے، آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں یہ تو کم ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ آپ کی نفرت، آپ کے لیے بغاوت، آپ کے لیے کیا کہتے ہیں ان کا جوش انتقام جو زبان پہ جو بیان دیتے ہیں وہ بہت کم ہے۔ یہ اللہ فرما رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے۔ یعنی جو زبان سے کہہ رہے ہیں ان سے کہیں زیادہ آگ ان کے دلوں میں بھری ہوئی ہے تمہارے ایمان والوں کے لیے، اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ خبردار، یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں کہ کیسے مسلمانوں کو پیس کے رکھ دیں۔ بالکل جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو یہ بناتے ہیں پلاننگ مسلمانوں کو ختم کرنے کی، اور رب کائنات فرماتا ہے کہ جب یہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ اے حبیب یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، تم فرما دو ان لوگوں سے کہ اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دیکھیے قرآن پاک میں کیسے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے ساری باتیں بتا دی ہیں۔ آپ دیکھیے اور تاریخ کا مطالعہ کیجئے، جہاں مسلمان زیادہ اکنامک اچھے ہوتے ہیں، معاشی طور پر، آرتھک طور پر جہاں مسلمان اچھے ہوتے ہیں، آپ دیکھیے حملے وہیں ہوتے ہیں۔
جہاں مسلمانوں کی فیکٹریاں ہوں گی وہیں پر ہوں گے، اور اگر کوئی سیاست میں آگے مسلمان بڑھے گا تو اسے آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ، اس سے اور کھل کے کیا بات اللہ فرمائے گا ہمارے لیے، سارا کچھ رب کائنات نے قرآن پاک میں کھول کھول کے بیان کر دیا ہے۔ ہمیں خود پر بھروسہ رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو آگے بڑھانا چاہیے، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرنا چاہیے، ان کی ترقی کو دیکھ کر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ مگر آج اس کا الٹا ہے، مسلمان جہاں ذرا سی ترقی کرے گا تو مسلمان بیچارہ اس سے ٹانگ کھینچنا شروع کر دے گا۔ ارے بھائی، بھائی تو اپنا ہی ہے، اپنے بھائیوں کو ترقی دو اور دوسروں کی اس سے خوش مت ہو۔ تھوڑا سا فائدہ دینے کے لیے اب کوئی اور وقت ہوتا ہے ذرا سا مسلمان فائدہ حاصل کرتا ہے، اسی طرف لڑک جاتا ہے۔ ووٹ کا ہی مسئلہ دیکھ لو آپ، ذرا سا ہو گیا، تھوڑا سا فائدہ دے دیا وقتی طور پر، ادھر لڑک گیا۔ اپنا سب کچھ ہونا چاہیے، سیاست بھی اپنی ہونی چاہیے، اور سیاست ایک گالی بن کے رہ گئی ہے، ورنہ میرے دوستو سیاست ایک دین کا کام ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں پہنچ کر ریاست مدینہ قائم فرمائی، جو آج تک چل رہی ہے، ہمیشہ چلے گی۔ حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی نے ایسی حکومت قائم فرمائی جس کا اثر آج تک ہے۔ ان کی وجہ سے آج تک ہم سب کا ایمان اسلام زندہ ہے، سلامت ہے۔ تو میرے دوستو، سب سے زیادہ سیاست میں لوگوں کے پاس موقع ہوتے ہیں لوگوں کی خدمت کرنے کے، مگر آج اس کا مقصد، آج اس کا معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ تو دیکھیے، ہمیں بے ایمان لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ ہمارے رب نے فرما دیا ہے، اور فرما دیا ہے کہ جو کچھ یہ بیان دے رہے ہیں اس سے زیادہ تو تمہارے لیے نفرت اور آگ ان کے سینوں میں بھری ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے، جو کہ ایک لابا بن کر ان کے سینوں میں دہک رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن کی باتوں پر، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ